بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کے دن انڈیا اور پاکستان کا ایک زبردست فائنل میچ ہو رہا تھا اور وہ فائنل پاکستان ہار گیا۔ پوری قوم بہت زیادہ مایوس ہوئی کیونکہ قوم کو ایک بہت عرصے بعد ایک جنون سا، ایک خواہش سا پیدا ہو گیا تھا کہ سامنے انڈیا ہے اور انڈیا کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہماری جنگ بھی ہو گئی تھی جو بہت زبردست طریقے سے پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان آرمی نے جیتی اور دنیا اس کی تعریف کرنے لگی۔ اس کا اثر پڑتا ہے، قوم پر بھی پڑتا ہے، لوگوں پہ بھی پڑتا ہے، کھلاڑیوں پہ بھی پڑتا ہے، ہر ادارے پہ اس کا ایک مورال سائیکولوجیکل ایفیکٹ پڑتا ہے، جس سے آپ میں ایک ڈومیننسی آ جاتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ایک چیمپئن سمجھنے لگتے ہو۔ اور قوم کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید اسی وجہ سے ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کا مورال بہت زیادہ بلند ہوا ہوگا، ان میں کانفیڈنٹ آیا ہوگا، ان کا جو لیول ہے، جو ایگریشن ہے، جو ایٹیچیوڈ ہے، جو بیہیویئر ہے، اس انداز میں فرق آیا ہوگا اور وہ اسی جذبے کے ساتھ اور اسی دل کے جو جوش ہے ان کے ساتھ یہ میدان میں اتریں گے۔ کیونکہ اس سے پہلے 2-3 میچ اس نے ہارے، تقریباً 2 میچ اس سے پہلے ہارے انڈیا سے، لیکن لگ ایسا رہا تھا کہ فائنل میں کیونکہ جو کھلاڑی تھے، انڈین جو کپتان تھا اس نے پاکستانی کھلاڑیوں سے پچھلے میچ میں ہاتھ بھی نہیں ملایا اور ایک متکبرانہ انداز میں جو ہے وہ پہلگام واقعے کا ذکر بھی کیا کہ ہم یہ میچ جو ہے پہلگام کے کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں اس واقعے کو، ان لوگوں کو جو ان کے فوجی مارے گئے تھے ان کو۔ تو یہ جو کرکٹ تھا یہ بالکل ایک غیرت پہ چلا گیا تھا، تو لگ ایسا رہا تھا کہ اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ بھرپور انداز سے دیں گے، ایسا ایک عام پاکستانی سوچ رہا تھا، ایک تاثر تھا۔ اور یہ ایک عام سائیکالوجی بن جاتی ہے کہ آپ اگر میچ میں اس طرح اشارے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح کرتے ہیں اور اس پہ بھی جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے وہ بھی خفا ہو جاتا ہے اور انڈین پلیئر بھی خفا ہو جاتے ہیں، انڈین میڈیا جو ہے وہ بھی خفا ہو جاتی ہے، تو ایک جذبہ سا ابھرنے لگا تھا پاکستانیوں میں کہ ہم تو ابھی ان کو اسی طرح چھیڑیں گے اور اسی طرح ان کو مطلب ان کی دھلائی کرتے رہیں گے۔ تو فائنل جب آیا تو فائنل میں ہمارا جو اوپننگ بیٹسمین تھے وہ کافی زبردست کھیلے، مطلب جو فخر تھا، فخر زمان، اور جو دوسرا صاحبزادہ فرحان جو تھے وہ بہت زبردست کھیلے، لیکن اس کے بعد جو یہ صاحب میوب وغیرہ ہے یہ بالکل چل نہیں سکے اور پوری بیٹنگ لائن ڈیر ہو گئی اور مطلب مرتا کیا نہ کرتا، خدا خدا کر کے 146 تک انہوں نے سکور کیا۔ پھر بالنگ لائن آئی، شروع میں سٹارٹ میں زبردست بالنگ کی گئی، 4 وکٹیں لے لیے اور انڈین پہ کافی دباؤ آیا، کافی پریشر آیا۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک حریف کو قابو کر لیتے ہیں اور اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ ہمارے جو بعد کے بالر آ گئے یا بعد میں جو بالنگ لائن تھی وہ بالکل بیکار تھی، خراب ہو گئی، جو خاص کر سپن بالنگ جو سپیل کر رہے تھے، مجھے کھلاڑیوں کے اتنے نام نہیں آئے تھے، تو میں بھی 10-15-20 سال بعد جو ہے میری یہ خواہش جاگ اٹھی تھی کہ میں یہ فائنل دیکھوں، لیکن وہ بالنگ لائن کافی ناکام رہی۔ صرف شاہین شاہ جو تھا وہ اس جذبے سے کھیل رہا تھا، بالکل اس دل سے، اس غیرت سے، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کافی غصہ آیا ہوا ہے اور یہ انڈین پہ کافی وہ ہے، غصہ ہے، تو اس انداز سے وہ کھیلا۔ کیپٹنسی جو تھی وہ بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ کپتان جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ایک وہ کیا کہتے ہیں
اورا ہوتا ہے آج کل کے لوگ جو یوز کرتے ہیں، تو لیڈرشپ کوالٹیز وہ سنجیدہ نہیں تھا، بالروں کو مطلب اس نے صحیح گائیڈ نہیں کیا جو بھی تھا، تو جو حارث رؤوف صاحب تھے وہ اس نے بیڑا غرق کر دیا تمام میچ کا، کیونکہ آخری جو 3 اور 4 تھے اس میں بھی میچ لگے سارا تھا کہ کچھ نہ کچھ یہ لوگ قابو کر لیں گے، اور جو انڈین پلیئر تھے جو خاص کر جو وہ کیا تلکا ہے، تلک ہے یا جو بھی ہے، اور وہ جو دوسرا بندہ تھا اس کے ساتھ جو اس نے چھکے لگائے، مجھے نام نہیں پتا، لیکن زبردست اعصاب کے ساتھ وہ کھیلے، اتنے پریشر میں بھی وہ آتا ہے اور چھکے چوکے لگاتا ہے اور وہ میچ جیت جاتے ہیں۔ دس از آسم، مطلب جو ان کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اس ٹینشن میں، اس پریشر میں جس انداز سے کھیلا، اگر یہی ہمارے بیٹسمین ہوتے، اسی پوزیشن میں ہوتے اور یہی سچویشن ہوتی تو شاید یہ اس طرح کھیل نہ پاتے، لیکن جو بھی ہوتا ہے کھیل کھیل ہوتا ہے، کھیل میں سب کچھ چلتا ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن کھلاڑیوں کے جو اعصاب ہیں ان پہ ہمیں بہت کام کرنا ہوگا۔ یہ اعصابی طور پر بہت زیادہ کمزور ہے، جس طرح صاحبزادہ فرحان ہے، یا جس طرح شاہین افریدی ہے، شاہین شاہ افریدی، جس طرح وہ کھیل رہے تھے، ان کا جو اعصاب وہ ڈومیننٹ تھے، وہ ایگریشن میں تھے، وہ بالکل ایک زبردست طریقے سے وہ کھیل رہے تھے، فخر زمان تھا، اسی انداز میں دوسرے پلیئرز کو بھی ہونا چاہیے تھا، ان کے باڈی لینگویج جسے کہتے ہیں ان سے لگنا چاہیے کہ ہاں یہ میچ کے لیے آئے ہیں، لڑنے آئے ہیں، کھیلنے آئے ہیں اور جیتنے آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ ٹیم کا مورال بلند کریں گے، ان کو نفسیاتی طور پر اتنا ڈومیننٹ کرو گے، اور ان کے نفسیاتی اس پہ بہت زیادہ مطلب ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ یہ غیر ملکی کوچ جب آتے ہیں تو ان میں اس طریقے سے وہ ان کو ٹرین نہیں کر سکتے جس طرح مطلب ہمارے جو سٹارز ہیں، وسیم اکرم ہے، شعیب اختر ہے، یا وقار یونس ہے، اسی طرح اور بھی پرانے کھلاڑی ہیں، کیونکہ وہ ان کے نفسیات جانتے ہیں کہ اس کھلاڑی کی کیا کیا بیماری ہے، یہ کون سے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی مطلب اتنی جلدی اس کی اگر ان کو مطلب عیش و آرام مل گیا ہے اور اس نے غلط انداز لیا ہوا ہے، تو وہ اس کو ٹھیک کر سکتے تھے، اور اسی کی زبان میں، اسی کی علاقے کی جو کلچرل طریقے سے وہ جس طرح جھنجھوڑتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو ہمارے پرانے کھلاڑی ہیں، جو سینئر کھلاڑی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ ان کے کوچ بنے، ان کے ٹرینی بنے، ان کے جو ہے وہ مینیجر بنے، چیئرمین بنے، تو تب جا کے یہ ٹیم اچھی ہو جائے گی، کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا مطلب اتنا زیادہ ابھی ان میں مطلب غلطی نہیں ہے، کیونکہ میچ کافی اچھا کھیلے، لیکن جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ آپ کے پرانے کھلاڑی ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا نیچر ان کو پتہ ہے، اور یہ ساری نیچر کی حساب سے یہ ان کو گائیڈ بھی کریں گے، جج بھی کریں گے، اور اسی طریقے سے اس کا علاج بھی کریں گے۔ آپ انڈین سے سیکھیں، انڈین جتنے بھی نئے پلیئرز آئے ہیں ان کو تقریباً سارے جو ہے وہ سینئر کھلاڑی جو ہے، یوراج سنگھ ہے یا دھونی ہے یا اسی طرح، اور وہ ان سے ٹپس لیتے ہیں، ان سے ٹریننگ لیتے ہیں، ان کا کوئی غیر ملکی کوچ نہیں آتا ان کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کی پرفارمنس ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت ضروری بات تھی، اور آپ دل برداشتہ نہ ہو، کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس نہج پہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہاں پہ عزت کا معاملہ تھا، غیرت کا معاملہ تھا، آپ نے اشارے ایسے کیے تھے کہ آپ کو یہ میچ جیتنا چاہیے تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔